بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر 24 سے 25 سال ہوگی، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر محل میں داخل ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں بلکہ سلطان کا محل ہے، یعنی سلطنت کے بادشاہ کا گھر۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو سپاہی مامور کیے ہوئے تھے وہ کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ ان کی تربیت اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی مشکوک شخص محل میں آتا دکھائی دے تو اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن ساتھ میں تاکید بھی کی گئی تھی کہ وہ انسان ہر حال میں مجرم ہو، نہ کہ کوئی مظلوم انسان۔ اور وہ لوگ اس چیز میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ غلط اور صحیح کی پہچان فوراً ہی کر لیتے تھے۔ وہ لڑکا خاموشی سے محل میں داخل ہوا تو 2 سپاہیوں نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی، جبکہ 2 تیر کمان میں لگا چکے تھے۔ وہ لڑکا بری طریقے سے ڈر کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا اور تیز آواز میں کہنے لگا، میں کوئی جاسوس یا گناہگار نہیں ہوں، نہ ہی میں سلطان کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں ان کی رعایا کا ایک فرد ہوں۔ مجھے دراصل سلطان سے اس وقت ملاقات کرنی ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر ان دونوں سپاہیوں نے تیر واپس رکھ لیے، جبکہ باقی 2 سپاہیوں نے اپنی تلواریں بھی میان میں ڈال لی تھی، اور ایک سپاہی کڑک آواز میں کہنے لگا، یہ وقت سلطان کے آرام کا ہے، اس لیے تم ابھی چلے جاؤ اور صبح جب دربار لگ جائے تب یہاں پر آنا۔ جبکہ وہ لڑکا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت جا نہیں سکتا، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا، خدا را میری مدد کی جائے اور میری ملاقات سلطان سے کروا دی جائے، آپ لوگوں کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ وہ چاروں سپاہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، بھلا ایسی کیا مصیبت تم پر آن پڑی ہے کہ تم اس پیر سلطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ یہ وقت سلطان کے آرام کا ہوتا ہے اور وہ اس وقت کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے، وہ اپنی خوابگاہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی ان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ جبکہ وہ لڑکا ایک دم ہی گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا، میری فریاد سن لو خدا را، میری ملاقات سلطان سے کروا دو، میں تم سب کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، 3 دن بعد میری شادی ہے، اگر میں نے یہ مسئلہ سلطان کو نہیں بتایا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ چاروں سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی، اور ان میں سے ایک سپاہی اس لڑکے کو محل میں لے کر چلا گیا، جبکہ دوسرا سپاہی سلطان کی خوابگاہ کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اس سپاہی کو اپنا ایک ایک قدم من بھاری لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کسی بھی سپاہی نے سلطان کو اس بہر پریشان نہیں کیا تھا۔ یہ وقت ان کے آرام کا ہوتا تھا اور سب اس چیز کا خیال کرتے تھے، کیونکہ سلطان صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر رات کے آخر تک لوگوں کی خدمات انجام دیتے رہتے تھے۔ اس چیز کا ہر ایک انسان خیال رکھتا تھا کہ جب سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کی غرض سے جاتے تھے تو کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ سپاہی سلطان کو پریشان کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسی لیے اس کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کی خوابگاہ کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ سلطان جو اپنی زوجہ کے ہمراہ ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، ان کے سپاہی اور وزیر اس چیز کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج اگر ان کے دروازے پر دستک دی جا رہی تھی تو یقیناً کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اس جگہ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو یقیناً باہر موجود اس سپاہی کا سر قلم کر دیتا، لیکن سلطان بہت عظیم انسان تھے، وہ کبھی بھی اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، اپنے سپاہیوں کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے، اور اپنی رعایا کے لیے تو وہ ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی دروازے کو کھولا تو سامنے ایک سپاہی کافی پریشان صورت لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھتے ہی معافی طلب لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس پر پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں
اگر میں آپ کو اس چیز کی اطلاع نہیں دیتا تو صبح آپ مجھے ڈانٹتے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اگر جان کی امان ہو تو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس سپاہی کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک سپاہی ہمارے لیے کتنا مخلص اور وفادار ہے۔ آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، آخر کیا ہوا ہے جو آپ کو اس پہر آنا پڑا؟ جبکہ سلطان کی بات سن کر وہ سپاہی دھیمی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم، ابھی ایک لڑکا دربار میں خاموشی سے داخل ہوا تھا۔ اس کو جب ہم لوگوں نے پکڑا تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ اگر آپ سے آج ملاقات نہیں کی تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سے ایک ملاقات کر لیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنے سپاہی کے پیچھے ہی قدم بڑھائے، جبکہ اپنی زوجہ کو بھی تھوڑی دیر میں آنے کا بول کر اس لڑکے کے پاس چلے گئے۔ وہ لڑکا دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اس پہر دربار میں نہیں جایا کرتے تھے، اسی لیے اس کو اپنے مخصوص کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے، جبکہ وہ لڑکا سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اس لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس نے سفید لباس سے بے تن کیا ہوا تھا، اس کا چہرہ پرنور تھا۔ وہ لڑکا دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا مالک وہ لڑکا کوئی سید لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نماز کے نشان بھی موجود تھے، جو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ لڑکا کافی دیندار ہے۔ وہ لڑکا سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر کافی ہچکچا رہا تھا، شاید اس کو بھی اپنا یہ عمل پسند نہیں تھا۔ سلطان نے اس لڑکے کو دیکھا اور کہنے لگے، بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے جو تمہیں اس پہر ہم سے ملاقات کرنے کی نوبت آن پڑی؟ جبکہ وہ لڑکا سلطان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہ چیز جب سلطان نے محسوس کی تو ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہاں تک آ گئے ہو اور ہمیں اس پہر اٹھا لیا ہے تو بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اگر اس پہر ہی تمہارا مسئلہ حل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوا تو بے شک ابھی کے ابھی ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن اگر نہیں تو ہم صبح تمہارے مسئلے پر کارروائی ضرور کریں گے۔ وہ لڑکا سلطان کو صرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں دل سے معافی چاہوں گا کہ میں نے آپ کو اس پہر پریشان کیا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور جان کی امان دے دی۔ وہ لڑکا نظر چکا کر کہنے لگا، سلطان معظم، 3 روز بعد میری شادی ہے۔ میری شادی میری چچا زاد سے ہو رہی ہے۔ یہ شادی میرے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کو لے کر میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس میں میری پسند بھی شامل ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کی۔ میری کزن کافی نیک سیرت اور پرتدار عورت ہے، سب اس کے گرویدہ ہے۔ خاندان میں اس کو سب بہت پسند کرتے ہیں، لیکن کل رات اس نے مجھے اچانک ایک بچے کے ذریعے چھت پر بلایا تھا۔ پہلے تو میں کافی ہچکچایا کیونکہ یہ میرے لیے کافی حیرت انگیز عمل تھا۔ کزن ہونے کے باوجود ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے۔ اس نے کبھی مجھ سے روبرو بات نہیں کی۔ وہ کافی شرمیلی طبیعت کی مالک ہے، اسی لیے میری حیرت بچا تھی۔ خیر، میں مقرر کیے گئے وقت کے مطابق چھت پر پہنچ گیا تھا۔ میرے پہنچنے کے بالکل ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لڑکی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، آپ جانتے ہیں ہم دونوں کی شادی ہمارے ماں باپ نے طے کی ہے۔ 4 یوم بعد آپ کا اور میرا نکاح ہے۔ ہم دونوں ایک پاک رشتے میں باندھے جائیں گے، لیکن میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری ماں نے مجھے یہ کرنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہم دونوں کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد ہم دونوں کے رشتے میں رنجش پیدا ہو۔ میں اپنی کزن کی بات کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ سلطان معظم وہ کہنے لگی کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ کچھ روز پہلے میں مدرسے جا رہی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سنسان گلی ہونے کا فائدہ اٹھا کر 3 لڑکوں نے مجھے دبوچ لیا تھا اور ایک گھر میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا تھا۔ میں بہت روئی، میں بہت چلائی۔ میں نے ان کے آگے فریاد کی کہ میری چند روز بعد شادی ہے،
اگر تم لوگ میرے ساتھ ایسا کرو گے تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے بے مول کر دیا۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ آپ بہت نیک انسان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اسی لیے میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں کافی پریشان ہوا اور مجھے اپنی کزن کے لیے دکھ بھی ہوا، کیونکہ وہ لڑکی کافی اچھی اور نیک سیرت ہے۔ اگر میں اس چیز کو مدعا بنا کر شادی ختم کرتا تو یہ کافی ناگوار بات ہوتی۔ میرے ماں باپ کی عزت کی بات تھی، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی کزن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں ایسے بھی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہاری ماضی تھا، تم میرے پاس حال ہی میں آ رہی ہو، اسی لیے مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلطان معظم، میں سمجھا تھا کہ وہ لڑکی میری اس دریا دلی پر خوش ہوگی، لیکن وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ کا جواب یہی ہوگا، لیکن میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ یہ بات سن کر شادی سے انکار کر دیں گے تو یہ شادی یہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ سب تمہارا ماضی تھا، میں تمہیں تمہارے حال میں قبول کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کی اتنی فکر ہے تو آپ ان تینوں لڑکوں کو میرے سامنے لے کر آئیں گے، ان کو سزا دیں گے، سلطان کی عدالت میں ان کو پیش کریں گے، اس کے بعد میں آپ سے شادی کروں گی۔ یہی میری شرط ہے اور یہی میرا حق مہر ہے۔ میں آپ سے کسی بھی حق مہر کی فرمائش نہیں کرتی، میں اپنا حق مہر آپ پر معاف کرتی ہوں۔ میرا حق مہر یہی ہے کہ آپ میرے گناہگار کو میرے سامنے سزا دلوائیں، ان کو پھانسی کے پندے پر چڑھائیں گے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نہ تو ان لڑکوں کو جانتا تھا اور نہ ہی میرا باہر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، اللہ کی کر دیر ہے اندیر نہیں ہے، تم رب تعالیٰ پر چھوڑ دو، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، اللہ کی کر دیر ہے اندیر نہیں ہے، تم رب تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہ پاک ذات تمہیں انصاف ضرور دلوائے گی۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی مظلوم شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تو وہ تمہارے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس کے گھر دیر ہے اندیر نہیں۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ ظالم اور ناہنجار شخص خود عبرت کا نشان بن جائے اور تمہاری عزت بھی نہ اچھالے۔ لیکن وہ میری بات کو سننے کی روادار ہی نہیں تھی، اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں نے بہت دعائیں مانگ لی ہیں، میں نے سب کر لیا ہے، لیکن وہ شخص دندناتے پھر رہے ہیں اور میں ایک بے گناہ ہونے کے باوجود گناہگار جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان تینوں لڑکوں کو سزا دلوائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میری طرف سے معذرت ہے، میں عین نکاح کے وقت قاضی کے منہ پر انکار کر دوں گی، جو ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، مجھ پر کوئی غرض نہیں، اور یہ کرنے کے بعد میں جانتی ہوں کہ میرے ماں اور باپ بہت اذیت جھیلیں گے اور میں انہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں خودکشی کر لوں گی اور اس عذاب والی زندگی سے سب کا دوش ہو جاؤں گی۔ سلطان معظم وہ میرے چچا زاد ہے، میرے چچا کی ایک لوتی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے بابا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو ہمارے پورے خاندان کی بدنامی ہوگی اور ساتھ میں بہت باتیں بنیں گی، وہ اپنی جان سے بھی جائے گی اور میرے چچا اتنا بڑا دکھ نہیں سہ پائیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، میں اپنے خاندان برباد نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اور ان تینوں لڑکوں کو پکڑنے میں میرے ساتھ دیں۔ 3 یوم بعد میری شادی ہے، اگر میں نے ان لڑکوں کو سزا نہیں دلوائی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ سلطان اس لڑکے کی باتیں سن کر بالکل خاموش تھے،
کچھ دیر بعد سلطان نے ایک گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر کہنے لگے، اس لڑکی سے تم نے یہ پوچھا تھا کہ وہ تینوں لڑکے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر وہ لڑکا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، جب وہ مان نہیں رہی تھی تب میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے پہچانوں گا، مجھے کیا پتا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے کون ہیں۔ تب وہ کہنے لگی تھی کہ ان تینوں لڑکوں میں سے ایک لڑکی کے منہ کے اندر کے دانت نہیں تھے، لیکن میں اتنی بڑی سلطنت میں اس انسان کو کیسے ڈھونڈوں جس کے منہ میں دانت نہیں ہے؟ خدارا میری مدد کی جائے، سلطان معظم میں اپنی شادی نہیں توڑنا چاہتا۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے وقوف ہو، تمہارے سامنے ساری سچائی موجود ہے لیکن تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ خیر، میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا سچ آئے گا تب میں تم سے بات کروں گا۔ یہ بات سنی تو وہ لڑکا کہنے لگا، سلطان معظم میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا۔ سلطان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ، تم اپنی دلہن کے گھر جا سکتے ہو؟ وہ لڑکا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، ہم لوگ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، میری دلہن کا گھر اوپر منزل پر ہے اور ہم لوگ نیچے رہتے ہیں۔ سلطان نے سنا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تمہاری دلہن جب نہانے کے لیے جائے تب تم۔ اور جیسے جیسے وہ اس کو منصوبہ بتاتے گئے وہ لڑکا حیران ہو کر سلطان کی بات سننے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں ایسے کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے نامحرم ہے، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ سلطان کا کہنا تھا کہ جب وہ لڑکی نہانے کے لیے جائے تو تم اس کو جانچ کر دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتی ہے اور اگلے دن آ کر ہمیں تفصیل سے آگاہ کرنا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ لڑکا کافی گھبرا رہا تھا اور منع کر رہا تھا کہ نہیں سلطان معظم، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے نامحرم ہے، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، میں اسے کیسے انہیں برانہ دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تو گناہ ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ تو آنکھوں کا زنا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا مسلسل نفی کرتا جا رہا تھا، مجھے ان کی عزت کا بہت خیال ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سلطان نے یہ سنا تو کہنے لگے، ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم ایسا کرتے ہوئے انہیں دیکھتے اور وہ کچھ غلط حرکات انجام دیتی تو یقیناً وہ اس کھیل میں ملوث تھی، اگر وہ اپنے جسم سے لذت حاصل کر رہی ہوتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر تم اس چیز کے لیے رضامند نہیں ہو تو ہم کچھ اور منصوبہ تیار کرتے ہیں، فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان بدبختوں کو ڈھونڈنے کی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ جبکہ وہ لڑکا سلطان کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ گیا تھا، جبکہ سلطان کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکے کا مسلسل اس بات کی گردان کرنا کہ وہ اپنے چچا کی لڑکی کو نہاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اس لڑکی کا مسلسل اپنے خاندان کی بدنامی ہونے پر بھی شادی کے لیے نفی کرنا، اس لڑکے کا ماضی کے ساتھ اس لڑکی کو قبول کرنا اور اس کے باوجود بھی اس لڑکی کا مطالبہ کرنا، سلطان کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس لڑکی میں یقیناً تو کچھ گڑبڑ ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ اب اصل مدعا کیا تھا، وہ سلطان کو اپنی سمجھداری سے پتہ کرنا تھا۔ فی الحال کے لیے انہوں نے تمام چیزوں کو پشت پش ڈال کر اور اپنی خوابگاہ میں آ کر آرام کرنے لگے۔ تہجد کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد کش پر نکل گئے تھے۔ ان کا ارادہ تو رعایا کا حال جاننا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کا مسئلہ زیادہ اہم تھا، اسی لیے وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تمام جگہ ان کی نگاہیں گھوم رہی تھی، ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں وہ نقش کرتے جا رہے تھے۔ کہیں بھی کچھ مشکوک لگ رہا تھا تو وہ اس جگہ پر چل پڑتے تھے۔ وہ اس لڑکے کے گھر کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ اس کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ گھر 2 منزل تھا۔ سلطان نے اس گھر میں جھانکنے کی کوشش کی تو اندر سے گھر کو اچھے سے بند کیا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اندر رہنے والا مرد کافی غیرت مند ہے۔ سلطان نے اس گھر میں جھانکنے کی کوشش کی
تو اندر سے گھر کو اچھے سے بند کیا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اندر رہنے والا مرد کافی غیرت مند ہے۔ سلطان دیوار پلانگ کر برآمدے میں کودے اور بنا آواز پیدا کیے خاموشی سے اوپر منزل کی طرف چلے گئے۔ اوپر کی منزل نیچے کی منزل سے تھوڑا خستہ حال تھی۔ سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی ایک کمرہ اس لڑکی کا تھا جبکہ دوسرا کمرہ اس کے ماں باپ کا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اندر جھانکنا چاہا، لیکن جیسے ہی ان کی نگاہیں سامنے کے منظر پر پڑی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے قدم زنجیر ہو گئے ہوں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو سامنے ہو رہا ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ ان کی سلطنت میں ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے اپنے بندے استغفر اللہ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساختہ ہو گئے تھے، جبکہ اندر موجود فرد اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ہوش کی دنیا میں لوٹے اور اپنے قدم واپس لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میں بھی ان کو بہت بے چینی آ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ چکے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جو وہ دیکھ کر آئے ہیں اگلی صبح کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ محل میں آئے تو چاروں طرف سناٹا ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چند ہی پل میں مشغول ہو گئے۔ دنیا کی ساری فکر بلائی وہ اللہ کے لیے سجدے میں ایسے گرے انہوں نے اپنا مصلی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا اور سورج طلوع ہونے کے بعد ناشتہ تنول کر کے دربار چلے گئے۔ دربار ہر روز کی طرح اپنی شان سے سجا ہوا تھا۔ درباری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رعایا باہر قطار لگائے سلطان کے انتظار میں کھڑی تھی، جبکہ سلطان ایک چاند سے چلتے ہوئے آئے اور اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ تمام درباریوں نے بلند آواز میں سلطان کو سلام کیا، جس کا جواب سلطان نے سر کی ہلکی چنبش سے دیا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد رعایا اپنا مسئلہ سلطان کو سنا رہی تھی، جس کا حال وہ کافی سمجھ بوجھ سے کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے کافی سے زیادہ رعایا کے مسئلے حل کر دیے تو اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہم نے آپ کو ایک حکم دیا تھا فجر میں، کیا آپ نے وہ پورا کر دیا؟ جبکہ وزیر یہ سن کر سر کو ہلکی جنبش دینے لگا اور کہنے لگا، آپ حکم کریں، ہم ابھی دربار میں ان لوگوں کو حاضر کر دیتے ہیں۔ سلطان نے اجازت دی تو وہ کال کوٹری میں موجود ایک شخص کو ہتھکڑی پہنائے دربار میں لے آئے تھے اور گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ ایک لڑکی جس کی عمر 17 سے 18 سال تھی وہ ابھی اس آدمی کے ساتھ ہی موجود تھی اور اس کو بھی سلطان کے کہنے پر گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کل رات محل میں داخل ہونے والے خوبصورت لڑکے کی منگیتر تھی، اور ساتھ موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا مشیر تھا، جو ان کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ کل رات کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرنے لگا تھا۔ جب سلطان نے اس لڑکی کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تھا تو وہ سلطان کے ایک مشیر کے ساتھ بیٹھی کافی نزدیک تھی اور اس کے ساتھ محض گفتگو تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے تم سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں اب کیا کروں کہ میں یہ نکاح کیسے روکوں؟ نکاح پہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے بھگا کر لے چلو۔ اگر میرا نکاح میرے ماں باپ نے میرے کزن کے ساتھ کروا دیا تو میں گناہگار ہو جاؤں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس بیوقوف کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہاری نہیں بن سکتی، میں کنواری لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اس کو یہ تک بول دیا کہ اگر تم نے میرے مجرم میرے سامنے پیش نہیں کیے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ 3 دن میں تمہارے مجرم کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ بہت سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ کر کے میری حقیقت سب کے سامنے کھول دے گا۔ میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ سلطان کا مشیر اس کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے۔ اگر سلطان معظم کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میں کام سے گیا، اسی لیے کچھ دن کے لیے ٹھہر جاؤ۔
اس میں تمہاری اور میری عافیت ہے۔ لیکن وہ لڑکی مسلسل ضد کر رہی تھی، جبکہ سلطان سامنے کا منظر دیکھ کر سختہ ہو گئے تھے اور وہاں سے کچھ پل بعد لوٹ آئے تھے اور آنے کے بعد اپنے وزیر کو حکم دے دیا تھا کہ ان دونوں کو حراست میں لے لیا جائے، جبکہ اس خوبصورت لڑکے کو اور اس کے خاندان کو بھی دربار میں طلب کر لیا گیا تھا تاکہ ان کی لڑکی کا کارنامہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی عدالت لگا دی گئی تھی۔ جب اس لڑکی سے سوالات کیے گئے تو اس نے اپنے خاندان کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس لڑکی کی تمام کاررسانی بتا دی تھی، جبکہ وہ لڑکی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ سلطان نے اپنے مشیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے بہت سے مسئلے تم سے بحث کرتے تھے، لیکن تم نے سارے معاشرے کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ اگر تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے تو تم طریقے سے اس کے گھر رشتہ بھیجتے اور پھر شادی کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھگا کر لڑکی سے شادی کرنے کا یا پھر چپ کر نکاح کرنے کا؟ تم کوئی گناہ توڑی کر رہے ہو، تم نکاح کر رہے ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے بیوقوفی پھیلانے کا؟ کیا تم جانتے ہو یہ لڑکی ذات ہے، اس کی عزت کتنی نازک ہے؟ جب یہ معاملہ دنیا والوں کو معلوم ہوگا تو اس پر دھبا لگ جائے گا، اور ایک مرد پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو ہر غلط چیز سے بچائے۔ اگر یہ تم سے ضد کر رہی تھی تو تم اس کے ماں باپ سے ملاقات کرتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلطان کا مشیر کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے مزید باتیں مشیر کو سنائی اور یہ حرکت کرنے پر سلطان نے اس کو اپنے پاس سے بطور مشیر ہٹا دیا تھا۔ وہ ایک عام انسان بن کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ سے درخواست کی تھی کہ اس لڑکی کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ نکاح کو ترجیح دی ہے۔ اگر یہ اس لڑکے کے ساتھ بنا نکاح میں آئے غلط کاری کرتی یا کوئی بھی گناہ سرزد کرتی تو اس پر لازم تھا کہ ہم اس کو پھانسی کے پندے پر چڑھاتے یا پھر کال کوٹری میں بند کر دیتے۔ اس نے بس جلد بازی کر کے اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہوئے نکاح کر لیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وہ لوگ معاف تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اس دیندار لڑکے نے اپنے ماں باپ کو یہ بات سمجھائی کہ عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کا لڑکا چن سکتی ہے، تب کہیں جا کر اس کے ماں باپ خاموش ہوئے تھے۔ سلطان کو دل سے وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے کچھ پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی شادی جس تاریخ کو طے کی گئی ہے اس تاریخ کو ہی ہوگی۔ انہوں نے اپنی سب سے حسین کنیز اس لڑکے کے لیے منتخب کی تھی اور بطور خصوصی مہمان جا کر اس لڑکے کی شادی میں شرکت کی تھی۔ یہ بات پوری رعایا میں پھیل گئی تھی کہ سلطان ایک عام انسان کی شادی میں بساتے خود گئے تھے، جبکہ وہ لڑکا اتنی بڑی خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جو کنیز سلطان نے اس لڑکے کے لیے منتخب کی تھی وہ بھی کافی دیندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اس کے صبر کا اور خلوص کا پھل دیا تھا۔ وہ لڑکا اپنی کزن کے ساتھ بھی مخلص تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ لڑکی کو پسند کا دولہا چننے کا حق ہے، اور اس لڑکی کو عزت بھی دلوائی تھی، اور سلطان سے اس بات کی گزارش بھی کی تھی کہ اس آدمی کو بطور مشیر واپس رکھ لیا جائے۔ لیکن اس چیز کو سلطان نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ کچھ اصول ان کے بھی تھے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔